بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ شام کے شہر دمشق میں ایرانی سفارت خانے میں 1 اپریل کو ایک حملہ ہوتا ہے جس کا ذمہ دار اسرائیل کو سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل کو سمجھنے والا ایران جو ہے وہ اپنی بات کا بدلہ لیتا ہے اور اسرائیل پہ اسٹرائک کرتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہم جذباتی طور پہ اس کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ عالمی دنیا کو پیغام دیا گیا کہ جہاں پہ اتنے زیادہ مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ کوئی بھی فلسطین کے حق میں بات کرنے والا نہیں ہے، لیکن ایران شاید وہ پہلا ملک ہے جس نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا اور اس کی خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں۔ ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے ایران یہ حملہ کرنے کے بعد کہتا ہے جناب اس حد تک ہی محدود ہے، ہمیں جتنا جواب دینا تھا ہم دے چکے ہیں، یہ آپ کی کارروائی کا جواب تھا، یہ وہ اسرائیل کو کہتا ہے۔ ایک طرف اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اس کارروائی کو مزید ہوا دی جائے تاکہ یہ تمام ممالک جو کہ اس کے الائنس میں ہیں بشمول امریکہ وہ اس الائنس میں شامل ہوں اور باقاعدہ جنگ کا ایک آغاز کیا جائے، جبکہ اسرائیل کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہوں، لیکن ایک بات یقین ہے کہ وہ ایک مٹھی بھر قوم ہے۔ یہ بات بھی یقینی ہے کہ بہت زیادہ ذہین لوگ ہیں، لہٰذا وہ اس وقت اس طرح کی کوئی بھی چیز میں آگے نہیں بڑھنا چاہیں گے جس پہ ایران آگے لے کے جانا چاہتا ہے۔ یہ ایران کی اپنی طور پہ کرنے والی ایک چیز تھی کہ انہوں نے خود کو بچانے کے لیے اور دنیا میں اپنے ہونے کے احساس کو یاد دلانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، یا واقعی فلسطین کے فیور میں کیا تھا؟ اور کیا عالمی طور پہ روس نے جو ایک بیان دے دیا ہے کہ اگر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے تو آگے مزید ایک الائنس بنے گا، انہوں نے صاف طور پہ الائنس کا بھی ذکر کر دیا۔ عالمی منظرنامے پہ کیا چیزیں ہونی جا رہی ہیں اور اس کا نتائج کیا نکلیں گے، پاکستان کی کیا حیثیت ہوگی۔ یقیناً ہم اپنے بہت سے پروگرامس میں بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان زمینی طور پہ وہ حیثیت رکھتا ہے کہ یہاں پہ تمام ممالک کے ہی اپنے اپنے مفادات موجود ہیں۔ معاشی طور پہ چونکہ میرا ملک مستحکم نہیں ہے، لیکن اس لیے ہم بہت بڑے کسی ڈیسیژنز کی طرف نہیں جا سکتے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ چائنا ہو یا پھر سعودی عربیہ، ہم ان کے مفادات کی حفاظت کرتے چلے آئے ہیں اور بہت ساری سی چیزیں جن کا اب بہت اعلیٰ طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم آگے کس کا ساتھ دیں گے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ جناب کسی کی بھی معاملات ہیں ہم اس میں بیچ میں نہیں پڑیں گے، جو بھی ممالک ہیں وہ اپنے طور سے خود ہی معاملات کو حل کریں، لیکن دوسری طرف اندرونی سیاست جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان نے ضرور کہیں نہ کہیں اپنا پلڑا جو ہے ایک طرف جھکا کر رکھا ہے۔ یہ شو نہیں کیا جاتا خاص طور پہ، لیکن اندرونی طور پہ ایسا ہی ہے کہ مفادات کی حفاظت پاکستان بھی کرتا ہے۔ آگے جو حالات جا رہے ہیں، کیا واقعی اس میں 2 الائنس جو بننے جا رہے ہیں عالمی سطح پہ، کیا ملک میں کیا پوری دنیا میں خطرے کی کوئی گھنٹی ہے، یا پھر یہاں تک ہی محدود ہو جائے گا معاملہ؟ کیونکہ اسرائیل بھی یہ جانتا ہے کہ اگر تمام مسلم ممالک مل جاتے ہیں تو اسرائیل پہ قابو کرنا بڑا آسان ہے۔ اس وقت اسرائیل کے حوالے سے اگر کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ یہ مٹھی بھر لوگ پوری دنیا پہ حکمرانی کرتے ہیں اور ان کی ذہانت کا کوئی بھی دوسرا وہ مول نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حقیقت ہے کہ ان کی تعداد اس وقت بہت کم ہے اور اگر مسلمان ممالک چاہیں تو ان کے خلاف حملہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کتنی حقیقت، کیا سچائی، ایران کے اپنے مفادات یا پہلے کی کوئی ایسی لڑائی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں جناب منور مرزا صاحب، اب تجزیہ کار ہے، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے، اور کچھ دیر میں مجھے جوائن کریں گے بریگیڈیئر ریٹائر طارق خلیل صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ آپ کی طرف چلتے ہیں منور مرزا صاحب، کافی گہری نظر ہے آپ کی عالمی موضوعات پہ، کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو 1 اپریل کو ایک معاملہ ہوا اس کے بعد اس وقت ایران نے جواب دیا، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات ہمارے ذہن میں بڑی کلیئر ہونی چاہیے، یہ جو حملہ ایران نے کیا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے غزہ سے، اس لیے کہ دیکھیں غزہ میں تو 6 مہینے سے جارحیت ہو رہی ہے، اسرائیل کی طرف سے مسلسل بمباری ہو رہی ہے، بے گناہ لوگ اب 40,000 کے قریب ہو گئے ہیں، تو اگر ایران نے کچھ کرنا ہوتا تو وہ اس وقت کرتا کہ 40,000 کے ہلاک ہونے کے بعد، انتظار کرنے کے بعد اب وہ حملہ کر رہا ہے، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فلسطین سے۔ اور جبکہ وہ اس وقت جو ہے اسرائیل پہلے یہ تیار کر چکا ہے کہ اب یہ غزہ والے معاملے کو وہ ختم کر کے رہے گا، وہ اپنے طور سے تیار کر چکا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم حماس کو ایلیمینیٹ کر کے چھوڑیں گے، ان کی جو جنگی صلاحیت ہے اس کو بالکل ایلیمینیٹ کر دیں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی حد تک وہ کامیاب بھی ہو رہا ہے اور کوئی روک بھی نہیں رہا اسے، خود ایران نے کوئی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھایا، لیکن 2-3 باتیں اس سے بڑی واضح ہو گئی ہیں۔ پہلی بات تو آپ نے وہ جو بات کہی تھی کہ 1 اپریل کو جو حملہ ہوا تھا یہ اس کی جوابی کارروائی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ اس سے ایک بات اور ظاہر ہو گئی
کہ جو حماس نے جو کارروائی کی تھی اسرائیل کے خلاف 7 اکتوبر کو، وہ بھی اس کا مطلب ہے کہ ایرانی کے کہنے کے اوپر اس نے کی تھی. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی، آپ کو یاد ہوگا چائنا نے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک معاہدہ کرا دیا تھا، جس کے بعد ان دونوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہو گئے تھے. ادھر عرب کنٹریز جو تھے بڑی تیزی سے چکا تھا، اور دوسرے وہ جارڈن تو آلریڈی کر چکا، مصر بھی کر چکا تھا، بحرین بھی کر چکا تھا، اور سعودی عربیہ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کو وہ اسٹیٹ بنا دیتا ہے 2 اسٹیٹ، تو ہم بھی ہمارا کوئی ان سے ٹکراؤ نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے تھے عرب کنٹریز کا، اس کو اس حماس کے کچھ چیزیں جو ہیں اس وقت لوگوں کی بھی نظر سے دور ہے، اور لوگوں کی نظر سے یہ دور ہے کہ جناب جو اسرائیل ہے اس میں اپنے بھی الیکشنز کے موسم ہے، اور اس میں اس وقت لڑائی کا کنٹینیو ہونا ہی وہاں پہ سیاسی طور پہ وہاں کے حکمرانوں کی بقا کے لیے ضروری ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے وہاں پہ، جس طرح سے دوسرے ممالک میں ہوتا چلا ہے کہ اپنی پوائنٹ گین کرنے کے لیے اور اپنی سیاسی بقا کے لیے حکمران جنگوں کو برقرار رکھتے ہیں اور جاری رکھنے پہ زور دیتے ہیں. ایسا ہی کچھ اسرائیل میں بھی چل رہا ہے. اور اسرائیل میں یہ کہنا کہ جناب کوئی ایک ہی طاقت ہے، ایک طاقت نہیں ہے. ایک تو یہودیوں کی طاقت ہوتی ہے اور ایک صہیونیت کی بات کرنی چاہیے. سب پوری یہودیت جو ہے وہ ایک طرف ہے، اور یہاں پہ جو لوگ ہم صہیونیت کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر مٹھی بھر لوگ ہی. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد فوراً آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تاکہ مزید بات کر سکیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی سر، مزاج بخیر سر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام سر، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. ٹھیک سر، اس وقت آپ کی جو آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال ہے تھوڑے سے آواز میں ڈیلے بھی ہے. سر اس وقت جو صورتحال ہے شام کے شہر دمشق میں ایرانی حملے کے بعد، 1 اپریل کو جو حملہ ہوتا ہے ان کے سفارت خانے پہ، تو پھر ایک جنگ کا سما ہو جاتا ہے، اور ایران اس کے جواب میں کارروائی کرتا ہے، اسرائیل پہ مختلف ڈرون داغ دیتا ہے. اسرائیل اپنے طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب بہت سے ڈرون مار گرائے ہیں، لیکن ایک طرف پوری ہم جو ایک مسلم امہ ہے اس میں ایک بات سامنے آ چکی ہے کہ اسرائیل کو پہ قابو پانا بڑا آسان ہے، اور یہ شاید ایران نے کارروائی فلسطین کے لیے کی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کارروائی فلسطین کے لیے کی گئی تھی، یا پھر ایران نے اپنے طور سے اپنی حیثیت کو دنیا بھر میں دکھانے کے لیے سب کچھ کیا تھا؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می آن دس ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کارروائی ایران نے کی ہے، آپ اس کو میری نظر میں اس کو آپ ڈی لنک کریں غزہ سے. اس کا کوئی تعلق غزہ اسرائیل وار کے ساتھ نہیں ہے. اٹ از جسٹ اے ریونج ایکشن ٹیکن بائی دی ایران اگینسٹ دا ایمبیسی اٹیک جو سیریا میں انہوں نے کیا تھا، اور ان کے کافی سارے جو امپورٹنٹ ایک چند لوگ ڈپلومیٹس بھی مارے گئے تھے اور دوسرے بھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے تقریباً 1 ہفتہ پہلے ایران نے جتنی ورلڈ پاورز تھیں ان کو انفارم کر دیا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو گو فار این اٹیک، اور دے ور آلریڈی، جہاں تک میری انفارمیشن کا تعلق ہے، اس پہ بعد میں بہت سارے ریسرچرز اور گارڈین نے بھی اس بات پہ رپورٹنگ کی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنے ایسٹس ری ڈپلوائے کر دیے تھے. اسی طرح جارڈن نے اپنے ایسٹ ری ڈپلوائے کر دیے تھے. اسرائیل ہیڈ آلریڈی پلانڈ. سو یہ اٹیک جو ہے اٹ واز ناٹ اے سرپرائز اٹیک، اٹ واز میرے نظر میں اٹ واز اے پری پلانڈ اٹیک. اب آ جائیے، دیکھیں آل وارز جو ہوتی ہیں نا دے آر ویل پلانڈ. میں ہمیشہ پچھلے کئی 1-2-3 ہفتوں میں بہت سارے ٹی وی چینلز پہ بھی یہ بات ہوئی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے خیال میں کیا اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوگی؟ تو میں نے کیٹیگوریکلی، میری اسیسمنٹ یہ تھی، آئی مے بی رانگ، کہ
کنوینشنل وار ایران اسرائیل کے اندر نہیں ہو. اس کی کچھ جیو اسٹریٹجک فنڈامنٹلز ہیں جن کو ایگزامن کرنا بڑا ضروری ہے. فرسٹ آف آل، اس اٹیک کا غزہ سے کوئی لنک نہیں. اٹ جسٹ اے ریونج اٹیک. آپ کو یہ علم ہے کہ ایران ہیز بن ان دی ملینیم سپر پاور، اور وہ کبھی کسی ملک کی غلامی انہوں نے کی. ایرانی لوگوں کا ایک مزاج ہے، وہ پروٹیسٹ کرنا بھی جانتے ہیں، اور ایرانی حکومت کو اس چیز کا بھی احساس تھا اور ہے. اسی لیے انہوں نے یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس اٹیک کو کرنے کے بعد اٹ از بیسیکلی فار دی کنزمپشن آف دی فرسٹ آف آل ایرانین پبلک اوپینین، اور دوسرا انٹرنیشنل گلوبل میسج کہ وی کین گو فار آر ریونج. بٹ ایز فار ایز دا کنوینشنل وار از کنسرن، میں نہیں سمجھتا کہ دیر ول بی اینی وار. اس کی چند ایک ریزن جو میں نے اس سے کہا ہے کہ دیر آر جیو اسٹریٹجک فنڈامنٹلس. پہلا بات تو یہ ہے کہ بہت اسرائیل اور ایران جانتے ہیں کہ کنونشنل اگر وار میں جاتے ہیں، کنونشنل وار میں اس کا نقصان کتنا ہے. سر کس کو نقصان زیادہ ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ اٹیک جو تھا ریونج کے طور پہ تھا، یہ ہم تو اب کھلی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. دوسری طرف ہم پاکستانی بڑی جذباتی ہیں، ہم نے اس کو بڑے الگ طریقے سے لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کودنا چاہیے تھا اس پہ. کام پاکستانی بالکل اس پہ بات کر رہا ہے، ہم اور خود ایران یہ سمجھ رہا ہے، اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ. میرا اپنا دیکھیے، میں نے بڑا کلیئر، میرا تو اسیسمنٹ ہے. پاکستان کا جو رسپانس تھا بڑا میئرڈ رسپانس تھا. انہوں نے کہا لیٹس ویٹ اینڈ سی، بٹ وی ڈونٹ سپورٹ اینی ایکشن آف اسرائیل اگینسٹ ایران، جس طرح انہوں نے سیرین ایمبیسی پہ کیا تھا. کل وہ ہمارے اوپر بھی کر سکتے ہیں، کسی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. دس از ٹوٹل وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. اس لیے آگے دیکھیں، دوسرے ایران میں میرا خیال اسرائیل کے بعد سب سے بڑا سیناگو ایران میں ہے، اور بڑی سائزبل جیو کمیونٹی وہاں رہائش پذیر ہے. اور ان کے جو چیف ریبی ہیں، اب ہی از ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود دی پریزیڈنٹ آف ایران آلویز. تو آپ ان چیزوں کو نظر انداز نہ کریں. لیکن ہم لوگ بڑے جذباتی ہیں پاکستانی، ہم فوراً ہی کنکلوژن لے لیتے ہیں کہ جی جنگ ہو گئی، فلانا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. دی ورلڈ از ایٹ ہنچ. خدا نہ کرے اگر وہ جنگ ہو اور کوئی نیوکلیر ویپن استعمال کر لے، تو آپ دیکھیں اگر اسرائیل کرتا ہے، ایرانین پریزیڈنٹ کل ہی انہوں نے یہ رسپانس دیا ہے کہ وی کین آلسو یوز اٹ. دیٹ مینس دے ہیو ان پوزیشن اے نیوکلیر وار ہیڈ. اور اگر ایسی بات ہوتی ہے تو پاکستان کا رسپانس کیا ہوگا؟ You can understand Pakistan in panic can use it, because India can use against Pakistan in first strike کہ کہیں پاکستان نہ چلا دے. تو اس کا آگے پھر فردر ڈومینیو امپیکٹ کیا ہوگا، چائنیز کا کیا ہوگا، امریکنز کا کیا ہوگا. there is going to be a catastrophic scenario. تو یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جی یہ. اچھا سر، ایک بات کا جواب دیجیے گا. ہمارے یہاں تو کوئی سیاست بھی ہوتی ہے، تب بھی ایک چھوٹا سا جواب دیجیے گا، پھر مجھے دوسرے گیسٹ کی طرف بھی جانا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ الائنس کی بات کی جا رہی ہے کہ ملکوں کا الائنس بنے گا، یوریشیا کی بات ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ بلاکس بنے ہوئے ہیں، لیکن کیا پھر سے کسی جنگ کی طرف جایا جائے گا؟ جس طرح سے روس میں بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جناب یہ ہمارے اتنے ممالک ہمارے ساتھ ہیں، یہ ممالک سامنے، یہ تو بہت پہلے سے بات ہے. لیکن کیا جنگ کی طرف جایا جائے گا، وہ بھی اس دور میں جب کہ ہم سائیکولوجیکل وار کی طرف جاتے ہیں اور الگ طرح کے ٹولز ہیں ہمارے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ بڑا کلیئر سن لیں کہ جہاں تک رشیا کا تعلق ہے، دے آر کیٹیگوریکل. یوکرائن کی وار جو ہے اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے، بیکاز یوکرائن میں 3 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک اس کو لنک کریں گے بعد میں اس کے ساتھ. ایک دیر از اے مین پاور شارٹیج، دوسرے آرمز ایمونیشن شارٹیج، تیسرے زیلنسکی از لوزنگ سپورٹ وہاں پہ.
تو میرے اپنے خیال میں زیلنسکی از اے ڈسپوزیبل کموڈٹی نہ ہو. دوسری بات آ جائیے ایران عراق غار کیا آگے جنگ ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کوئی جنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ نائدر چائنا از ریڈی فار دیٹ نور امریکنز آر ریڈی. ان کا دو باتیں ہیں، ایک تو ان کا الیکشن ایئر ہے، they will never allow that، اور دوسرا نیتن ہاؤس سپورٹ از آلسو ڈوینڈلنگ and there is a strong call within Israel he should resign and there should be re-election. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی جنگ ہو سکتی ہے. اور الائنسز کی جو آپ نے بات کی ہے وہ تو دیکھیں یہ ڈپلومیٹک منورز ہیں، وہ چلتے رہیں گے and that is the path of the diplomacy. سر ساتھ ہی رہیے گا. منور مرزا بھی میرے ساتھ موجود ہیں. منور مرزا صاحب، ہم بریک میں بات کر رہے تھے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اسرائیل کا اور ایران کا؟ کیا کچھ ہوا؟ اور یہاں پہ بات ہوئی سیریا کی بھی، آپ بات کیجیے گا، اس پر روشنی ڈالیے گا. دیکھیے، سب سے پہلے میں بتا دوں 79 سے پہلے 1979 سے پہلے تو ایران اور اسرائیل جو تھے وہ الائز تھے، باقاعدہ الائز کہہ رہا ہوں میں آپ کو، اتحادی تھے. جب یہ نئی انقلابی حکومت آئی تو چونکہ ان کی نظریاتی ایک وہ تھی تو انہوں نے نظریات کی بنیاد کے اوپر اسرائیل کو یعنی اپنا دشمن قرار دیا ہے. سچ کوئی ان کا کانفلکٹ نہیں تھا. 1500 یا 1700 کلومیٹر دور تو اسرائیل ان سے واقع ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ اس بات پہ مجھے اور عجیب حیرانگی ہوئی، خواہ مخواہ کے لیے پاکستان کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایران جو ہے وہ ہمیشہ فلسطین کے لیے تو عرب اسرائیل جنگیں ہوتی ہیں، یہ فرسٹ ٹائم ہے. بالکل ایگزیکٹلی دیکھیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کے اس کے اوپر مفادات کے اوپر، ایسٹس کے اوپر حملہ کیا دمشق کے اندر، اور بہت کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو گنواتا ہوں. دیکھیے، جنرل سلیمانی کو عراق کے اندر ہمارا جو موسٹ پاورفل آدمی تھا، جو کہ تمام جو ان کی ملیشیاز ہیں، ان کی جو فارن پالیسی ہے، جو اس انقلاب کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ہے، وہ خامنائی صاحب نے جنرل سلیمانی کو دی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا 7-8 دن تک ان کا سوگ منایا گیا تھا، اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ بہت انتقام لے گئے. لیکن ٹرمپ نے ابھی ہفتے بھر پہلے بتایا کہ ایران نے انہیں جس وقت یہ ان کا انتقام لینے کے لیے جا رہے تھے تو اس سے 2 دن پہلے ایران نے انہیں یہ بتا دیا کہ جی ہم ایک علامتی سا حملہ کریں گے. اور ہوا بھی یہی کہ 17-18 میزائل انہوں نے پھینکے، جن میں سے کوئی بھی وہ ٹارگٹ کے نزدیک بھی نہیں پہنچا. اس کو بھی دیکھیے آپ، اس حملے کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ 300 میزائل اور ڈرون پھینکے انہوں نے. کہا جاتا ہے 3000 میزائل ہیں ان کے پاس، اور 72 گھنٹے سے بھی پہلے سارے لوگوں کو بتا دیا انہوں نے، اور امریکہ کو بھی پتہ چل گیا. تو اچھی طرح سب پریپیئر تھے. اچھا، پھر وہ ڈرون جو تھے وہ 2 گھنٹے کا راستہ وہاں پہ طے کر کے گئے تو شوٹ کرنے. ان کے پاس اسرائیل کے پاس کیا نہیں ہے؟ ڈیوڈ سلنگ سسٹم ہے ایئر ڈیفنس کا، ایرو سسٹم ہے، آئرن ڈوم سسٹم ہے، اور لیزر بیم سسٹم ہے. دنیا کی جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، سوال ہی نہیں ہوتا. خود ایران کا کہنا یہ ہے کہ 1-2 جگہ انہوں نے وہ کیا، نگیو جو ان کا وہ صحرا کے اندر جو علاقہ ہے اس کے اندر. تو یعنی اگر 99 میں نہیں کہہ رہا، یہ تو کلیم کیا اسرائیل نے اور امریکہ نے کہ 99%، خود برٹن کے پرائم منسٹر نے بھی آج یہ کہا کہ 99% ہم نے گرا دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی ایران نے جو اٹیک کیا یہ بڑا کیلیبریٹڈ اور بڑا کیلکولیٹڈ قسم کا اٹیک تھا. اس کا مقصد یہی تھا کہ کسی سویلین کو ہٹ نہ کیا جائے، کسی ایسے ٹارگٹ کو ہٹ نہ کیا جائے جس سے کہ اسرائیل کو یہ موقع ملے کہ وہ واپس ان کے اوپر حملہ کرے. اس سے ہوگا کیا؟ ابھی اس کے نتائج کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں. اس نے خود، ایران نے خود یہ کہا ہے نا، میں نہیں کہہ رہا یہ، ایران نے خود، ان کے فارن منسٹر نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو انہوں نے ادھر کیا تھا ہم نے ادھر کر دیا، اب ختم، اب کچھ نہ کرنا. آپ بالکل یہ وہی صورتحال ہے کہ حماس نے ایک دن حملہ کیا اور 6 مہینے تک وہاں قتل عام ہو رہا ہے، اور کوئی کچھ نہیں کر سکا. اس وقت ایران نے کتنی شاباش دی تھی حماس کو کہ یہ کر دیں اور وہ کر دیں، اور حزب اللہ نے بھی کہا کہ ہم یہ کر دیں گے، اور وہ حوثی باغی جب وہ بھی اسٹرے میزائل پھینکتے رہتے ہیں خام خواہ کے جہازوں کے اوپر. تو بلا وجہ کی یہ ایکسرسائز ہے. میں تو آپ سے بالکل کلیئرلی کہتا ہوں. دوسرے پاکستانیوں کو جہاں تک تعلق ہے، پاکستان کے فارن آفس نے اور پاکستان نے جو اسٹانس لیا ہے، میں آپ کو بالکل بتاؤں، بالکل کریکٹ اسٹانس لیا ہے. ہمارا کیا لینا دینا؟ کیا ایران نے ہم سے پوچھ کے یہ ریٹیلیشن کیا ہے یا ہمیں انفارم کیا تھا انہوں نے؟ لیکن اسرائیل کے معاملے میں تو ہے نا. ایک بات میں آپ کو، اچھا اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دوں. آپ مجھے بتائیے، نہ تو اسلامک کانفرنس کا کوئی اجلاس بلایا گیا ہے، کسی مسلم کنٹری نے اس حملے کو سپورٹ نہیں کیا ہے، کسی عرب کنٹری نے بھی آئیں بائیں شائیں قسم کے بیانات دیے ہیں. صرف کس نے 2 ملک ہیں،
ایک سیریا جس کو کہ ایران نے خانہ جنگی کے اندر سپورٹ کر کے حافظ الاسد کی ڈکٹیٹرشپ کو اسٹیبلش کیا، اور دوسرا یہ وہ حکومت افغانستان کی جسے دنیا میں کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا. اس کے علاوہ حزب اللہ اور یہ سب میلیشیات ہیں جو کہ خود ایران کی سپورٹڈ ہیں. تو کسی مسلم کنٹری کا کوئی بیان آپ نے مجھے جو پڑھا؟ ایک اور چیز جو ہمارے پاکستانیوں میں محسوس ہوتی ہے کہ ہم بڑی جلدی سے ایک سیکریٹریٹ فیکٹر لے کے آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں. یہ بات آپ مجھے یہ بتائیے، میں ایران کے خلاف وہ نہیں کچھ کرتا، ایران ہمارا دوست ہے. اس کے علاوہ سیریا میں بھی ایسا کوئی ایشو نہیں تھا، ہم بڑے آرام سے جو ہے سیکریٹریٹ ایشوز کو نہیں. دیکھیے سیریا کے اندر جو ایشو تھا بڑا سیریس تھا، ایسی بات نہیں ہے. 10% لوگ تھے جو 90% لوگ میجورٹی تھے. اگر آپ سیکٹیرین کو چھوڑ بھی دیں تو 10% حافظ الاسد واز ڈکٹیٹر. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو والد تھے حافظ صاحب، انہوں نے 44 سال حکومت کی. اب ان کو حکومت کرتے ہوئے 22 سال ہو گئے، اور نہ وہاں پر، اور انہوں نے کتنے آدمیوں کو قتل کیا؟ 5 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا، 1 کروڑ آدمیوں کو بے گھر کیا. آپ کو یاد ہوگا حلب شہر کا 1 سال تک محاصرہ کیا، اور جب وہاں کے لوگ وہ محاصرہ اٹھایا گیا تھا تو آپ نے اگر وہ فلمیں دیکھی ہوں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جڑیں کھاتے تھے. تو ایک مسلمان حکومت اپنے شہریوں کے ساتھ یہ حرکت کرے، یہ بالکل کنڈیمنیبل ہے. یہ مطلب میں تو کسی صورت میں بھی ان کو کنڈون نہیں کر سکتا. تو اگر کسی مسلمان نے، یا ساری دنیا کے مسلمان جو تھے وہ سیریا کے معاملے میں، آپ کو یاد ہوگا مصر کے اس زمانے میں وہ تھے وہ جو الیکٹ ہو کے آئے تھے موسی صاحب، وہ جب نان الائنڈ کانفرنس میں پہنچے تھے، ایران میں ہوئی تھی تہران کے اجلاس، تو انہوں نے جاتے ہی اتنی زبردست تقریر کی تھی. انہوں نے کہا تھا کیا آپ لوگ اتنے سیرینس کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں؟ میں تو آپ کو کسی صورت میں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. عرب لیگ نے سیریا کو نکال کے پھینک دیا تھا. تو آپ یہ نا، وہ ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اگر پاکستانیوں نے کوئی ساتھ ہی نہیں دیا سیریا کا. میں جہاں پہ لے کے جانا چاہ رہی ہوں نا، آپ کو یہ لے کے جانا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ سیریا والا معاملہ ہوا تو اس وقت مجھے اتفاق ایسا ہے کہ کہاں ساتھ دیا پاکستان؟ وہاں مجھے سیریا کی ایک شہر میں کہاں اٹیک ہو رہا تھا، وہاں پہ چیزیں تھی، میری بڑی گہری نظر تھی، بہت کالمز میں نے اس پہ لکھے تھے. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان بہت سی چیزوں کو سیکریٹریٹ ایشوز میں لاتے ہیں. یہاں پہ غزہ یا اسرائیل کی بات کی جائے تو اسرائیل میں پھر میں وہی بات کروں گی، صہیونیت ایک بالکل الگ چیز ہے، یہودیت ایک الگ چیز ہے. لیکن مسلمانوں کا دین اور مسلمانوں کے دین سے جو ان کو جڑنے کا رشتہ ہے، چاہے وہ سیکریٹریٹ معاملات میں وہ پوری دنیا پہ ہے. جبکہ یہودیت کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک جگہ سے، ایک خطے سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے کہتے ہیں یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری جنت ہے، یہیں پہ ہمیں مرنا ہے، اور یہیں سے ہمیں واپس سے ان کے دین کا جو ہے ان کا خیال ہے کہ بول بالا ہوگا. تو مسلمانوں کا تو یہ ہے ہی نہیں نا کہ کسی خطے میں خاص طور پہ وہ کچھ اپنی کامیابی حاصل کر لیں گے تو کچھ ہوگا، کہ ہم یہ کہیں گے جناب سیکریٹریٹ ایشو کی وجہ سے ایران نے کچھ کر لیا، سیکریٹریٹ ایشوز کی وجہ سے ہم نے سیریا نے کچھ کر لیا، یا سیکریٹریٹ ایشو کی وجہ سے ایران سعودیہ میں کچھ ہوتا ہے یا پاکستان میں. پرابلم سیکریٹریٹ ایشو نہیں ہے، میرا خیال ہے زمین ہے مسئلہ. دیکھیے بات یہی، یہ کانفلکٹ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ سیکریٹریٹ نہیں ہے. یہ ایران کی جب انقلابی حکومت آئی تو انہوں نے، اس سے پہلے تو وہ اتحادی تھے. 79 تک ایرانی اتحادی تھے اسرائیل کے، ہم سے زیادہ قریبی دوستی ان کی ان سے کے ساتھ تھی. آپ دیکھیے ایک ہی ویپن سسٹم ہے دونوں کا. F-16 امریکہ سے وہ بھی لیتے تھے اور یہ بھی لیتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے پائلٹس وغیرہ ٹرین ہونے کے لیے جایا کرتے تھے. ایرانی جو تھے وہ ایک ہی جگہ امریکہ میں ٹرین ہونے کے لیے جایا کرتے تھے، ایرانی اور یہ اسرائیلی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو انقلاب کے بعد سے شروع ہوا ہے نا کہ جی یہ ہمارے دشمن ہیں. لیکن اس میں جو مجھے جو ایلیمنٹ آف سرپرائز نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ عرب کنٹریز جو تھے وہ کاز کے اندر اسرائیل سے جنگ کرتے ہیں. یہ اسرائیل کے ساتھ ایران نے جنگ کی تو یہ بالکل ان کا پرسنل معاملہ ہے. اس میں دیکھیے جہاں تک اگر آپ اس کو کہتی ہیں، ابھی 2 مہینے پہلے تو ایران نے پاکستان کے پسنی کے اوپر میزائل داغ دیے تھے، اور پھر پاکستان کو جواباً سیستان کے اوپر داغنا پڑا تھا، حالانکہ وہ تو بالکل دہشت گردی کا معاملہ تھا. وہ تو اور یہی والا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کیا تھا، ہم نے کر دیا، اور نان اسٹیٹ فیکٹر وہی والی کہانی تھی. ہمارے تو معاملات جو تھے نا، میرا یہاں پہ تمام بات کرنے کا میرے ساتھ آج پروگرام میں بہت 2 سینئر لوگ موجود ہیں، اور میں بھی طارق خلیل صاحب کے پاس بھی جا رہی ہوں. طارق خلیل صاحب کو لے لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی
بات ہے. یہاں پہ پروگرام کرنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ ہم بہت جلدی ان باتوں میں آ جاتے ہیں کہ جناب سیکریٹریٹ ایشوز کی طرف ہم چلے جاتے ہیں کسی معاملے میں. یہ ایسا نہیں ہے, یہ سیکریٹریٹ ایشوز کا کسی بھی اسٹیٹ کا معاملہ نہیں ہے, نہ یہ کسی یہ اپنی پرسنل چیزیں ہیں, پرسنل اس پہ دفاع کے اوپر کیا ہے. ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی منور مرزا صاحب آپ نے کہا. جی سر جی. دیکھیے پاکستان کو نے جب بھی کوشش کی کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ثالثی, ہر وقت پاکستانی کہتے ہیں نا, اب وہ ہو گیا جب سعودی عربیہ ان کا کانفلکٹ چل رہا تھا تو پاکستانی وزیر اعظم دوڑا ہوا چلا جاتا تھا وہاں پر جا کے. نواز شریف تھے وہ گئے, یوسف رضا گیلانی وہ گئے, عمران خان تھے وہ گئے, لیکن نہ ایران کوئی پاکستان کو گھاس ڈالتا تھا نہ سعودی عربیہ اس وقت کوئی گھاس ڈالتا تھا. یعنی وہ یہ کہتے تھے آپ کا کیا لینا دینا اسے. یہ نہیں کوئی اقتصادی کمزوری نہیں تھی اس وقت پاکستان کی, خاصا مضبوط تھا پاکستان. اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کوئی ایسا ہما شما ملک نہیں ہے کہ جس کو ایسے کوئی اگنور کر دے. پاکستان کا بہت بڑا مقام ہے یعنی مسلم کنٹریز میں بھی, اور دنیا بھی جانتی ہے. آج امریکہ میں پاکستان کا جو وزیر خزانہ ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بات چیت کر رہے ہیں, اور یہ جتنے معاملات ہیں اس کے اندر آپ کے خیال میں کیا پاکستان سے وہ مشورہ نہیں کرتے ہوں گے؟ پاکستان از ویری مچ انوالوڈ. پاکستان کے 49 لاکھ آدمی جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اندر رہتے ہیں, کوئی چھوٹا موٹا ڈائسپورا تھوڑی رہتا ہے, ہم تو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو پرٹیکولر حملہ ہے کہنا چاہوں گا اس کا سر میں آ رہی ہوں آپ کی طرف. بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, طارق خلیل صاحب کو اسکرین پہ لے لیجیے گا. اس سے پہلے ایک بات یہ ہوں گی کہ پاکستان کی حیثیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. پاکستان کی حیثیت اس طرح بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو جغرافیائی حیثیت ہے اور گرم پانی کا واحد خطہ ہمارے پاس ہے, تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی سرحدیں کیسے یہاں سے دوسرے ممالک سے مل رہی ہیں, چاہے وہ ایئر اسٹرائک کا معاملہ ہو, چاہے وہ زمینی طور پہ امدادیں اور بہت ساری چیزیں لانے کا معاملہ ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. بہرحال آگے چلتے. جی طارق علی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ. میں یہ کہنا چاہتا تھا, منور صاحب نے کافی ایکسپلین کر دیا ہے. جی دیکھیں یہ جو عرب ہیں انہوں نے آپ جس قسم کا بیہیویئر ابھی شو کیا ہے, اٹ شوڈ ہیو بین ویری کلیئر ٹو ایوری باڈی کہ دے آر ناٹ کنسرنڈ. جارڈن نے تو ٹوٹلی پارٹیسپیٹ کیا ہے ٹو کاؤنٹرنگ ایرانین ڈرونز, اور ایز اے گنر آفیسر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے 300 کے قریب جو اٹیک کیے ہیں, جس میں سلو موونگ ڈرونز ہیں, میڈیم رینج کے ہیں, پھر آخر میں انہوں نے کچھ میزائلز اٹیک کیے ہیں, بٹ آل آف دس واز پریپیئرڈ. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ امریکنز, برٹش, جارڈینینز, اسرائیلیز, they have all had put their assets in place اور انہوں نے ان کو کاؤنٹر کیا ہے. ہاں اگر کچھ میزائل وغیرہ نکل کے چلے بھی گئے ہیں تو جہاں تک ابھی تک کوئی ایسی کریڈیبل انفارمیشن نہیں آئی ہے کوئی زبردست ڈیمیج ہوا ہو. اور دوسری بات یہ ہے, لیکن ایک بات یوں یاد رکھیے کہ اس کو کاؤنٹر ڈیفense میں اسرائیل کا جو ایسٹیمیٹڈ جو اینالسٹ ابھی کیلکولیٹ کر رہے ہیں, they have been had to spend more or less about $1 billion to counter this attack. So this is a very major amount. And similarly, as far as Iran is concerned, ان کے جو میزائلز ہیں, کچھ چیپر میزائلز ہیں, کچھ میڈیم کے ہیں, کوئی پھر بھی وہ کوئی $30,000 کا ہے, کوئی 50,000. So that is also a sizable amount. So there has been a big financial loss, both for the Israel. There will be any further وہ باقی جہاں تک یہ ٹک ٹاک ہے, یہ مزائل چلتے رہیں گے. یہ ایک جس کو میں کہتا ہوں کہ دس از اے پارٹ آف دی ڈپلومیسی, کہ پبلک کو بھی خوش کرنا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کرنا ہے, اور اپنی ایگو کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. اٹس اے پارٹ آف ڈپلومیسی, بٹ پاکستان کا کیا اس کے اندر رول ہے؟ سر اٹس اوکے, اٹس پارٹ آف ڈپلومیسی. They were very close to Israel. تو ابھی بھی جو ہے, ابھی سارا بڑا ویل پلانڈ ہوا ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں اٹ واز اے ویری ویری بگ ڈراما, اینڈ اٹ واز اونلی اے ریونج اٹیک ٹو شو دا پبلک آف ایران کہ وی کین ڈو اٹ.
and they have done it. सर सर मैं यही बात तो मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी, चाहे वो पब्लिक ईरान की हो चाहे वो पाकिस्तान की हो, ये हम बड़ी जल्दी लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं, अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। और फिर इस पे भी बात कीजिएगा कि क्या जिस तरह से ईरान ने अपनी पब्लिक के सामने एक चीज़ को शो किया, हालांकि उसका गाज़ा से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उसकी अपनी पर्सनल रिवेंज का मसला था, इसी तरह से क्या इस वक्त ये तमाम एयर स्ट्राइक और तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, इजराइल भी अंदर अपनी पॉलिटिकली उसके हुक्मरान अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी ये सब कुछ हो रहा है? वहाँ पे भी चूंकि इलेक्शंस होने वाले हैं। देखिए जी, वहां भी तो इजराइल में पब्लिक जो है वो सड़कों पे खड़ी है, वो कह रही है नेतन्याहू शुड रिजाइन और दे शुड बी री इलेक्शन। सिमिलरली आप देखिए अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, और जहां तक देखिए जी पब्लिक का है, मैंने पहले शुरू में कहा था ईरानियन पब्लिक हैज ए वेरी डिफरेंट और वेरी peculiar psychological they never been slaves. Iran in a millennium has also been a superpower. Sir, what about our DNA? और इसलिए वो ईरानियन गवर्नमेंट भी समझती है कि उस मिजाज को, और वो उसको काउंटर तो करती है। जहां तक पाकिस्तानी पब्लिक का ताल्लुक है, हम तो फौरन ही ड्रम लेके चढ़ जाते हैं कि सर मैं वही तो पूछ रही हूँ, आपने ईरान को एक्सप्लेन कर दिया, आपने इजराइल को एक्सप्लेन किया, इजराइल को तो डीएनए अलग ही तरह का है, तो हम पाकिस्तानी का स्टैंड करते हैं, हम कौन सी कौम है? तो पाकिस्तानी, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी पब्लिक को एजुकेट करने की जरूरत है कि वी शुड, देखिए पब्लिक का मिजाज एक होता है और उस मिजाज को लेके हमें चलना चाहिए, और उस मिजाज को लेके चलने वाले कौन होते हैं? पॉलिटिशियंस। तो हमें तो एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट करना चाहिए, एक स्ट्रांग पॉलिटिकल गवर्नमेंट करनी चाहिए, ताकि पब्लिक के मिजाज को समझा जाए और उसके मुताबिक। देखिए जहां तक पब्लिक का ताल्लुक है, वो तो रिएक्ट करेगी, आप किसी को रोक नहीं सकते। और जब बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं ब्रेक पे नहीं जा रही हूँ, मैं आपसे कंटिन्यू कर रही हूँ इस बात को। मुझे ये बताइएगा कि ये ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम, लेकिन आपने कहा पॉलिटिकल हमें स्टेबिलिटी की जरूरत है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडर्स नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम पाकिस्तान यहाँ पे। सर मुझे कंटिन्यू एक चीज, स्टेबिलिटी की जरूरत है। आप देखिए, मैंने सर इकोनॉमी हमारी जब ठप हो रही होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या करेगी? देखिए बात यह है कि पब्लिक, देखिए जी हमारे यहाँ एक मिजाज पैदा हुआ है, और ये मिजाज आज का नहीं है। अगर आप देखें तो 1857 के बाद के हालात को देखें, पब्लिक टोटली डिप्रेशन में चली गई थी। फिर हमारे सर सैयद अहमद खान और कोई लीडरशिप, बाद में अल्लामा इकबाल आए, फिर उसके बाद कायदे आजम आए, पब्लिक को उठाया। तो फिर सर ठीक है, डीएनए प्रॉब्लम कह लें, फिर आंसर हमेशा रहा है, और उसको ये है कि उनको कौन एक्सप्लेन कर सकता है? इट इज द पॉलिटिकल लीडर्स हु कैन एक्सप्लेन टू देम। चलिए एक ब्रेक है इस वक्त, मुझे बताइएगा, ताकि या ब्रेक पे जाना है, कंटिन्यू करना है? चलें ठीक है, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस हो रहा है। मुनव्वर मिर्ज़ा की तरफ जाते हैं। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान कहाँ इस वक्त स्टैंड कर रहा है? यहाँ पे इस वक्त तारिक खलील साहब ने हमें बात की और मुख्तलिफ कौमों के मिजाज के हवाले से बात की। अफगानिस्तान की कोई बात करता है तो हमें पता है अफगानिस्तान की तारीख ही नहीं रही कि वहाँ पर स्टेबल हुकूमत हो। क्या डीएनए का मसला होता है, रवायतों का मसला है, कौम का मसला है? क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हम नहीं आगे बढ़ पा रहे, या ये अलायंस की भी जितनी बात हुई, मुल्कों के अलायंस की बात हुई, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया? हालांकि इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों में बहुत अहमियत रखता है। क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मैं ये अलायंस की बात तो बिल्कुल मज़ाक खेज़ है। अच्छा, इसलिए तो कि एक हफ्ते पहले चाइना और उसके जो वज़राए ख़जाना की मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम ट्रेड को मज़ीद बढ़ाएंगे और ज़्यादा इकनॉमिक और हर किस्म के तनाज़ात से दूर रहेंगे, और इसके ऊपर उन्होंने कहा था ये दुनिया की बहुत बड़ी फतह है। तो लोग पाकिस्तान में पढ़ते बहुत कम हैं। सबसे पहले तो ये देखते ही नहीं है कि दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। अमेरिका, अच्छा ख़ुद ईरान का अपना ये हाल है कि 1 साल पहले अमेरिका से उसने $6 अरब लिए थे ना, जो उसके वहाँ पे अटके हुए हैं, और उसके बदले 3 जो अमेरिकी प्रिजनर्स थे इनका एक्सचेंज हुआ था। आपको याद है कतर ने उसके अंदर सालिसी का किरदार अदा किया था। तो ये ईरान ने भी इसीलिए 72 घंटे या
4-5 दिन पहले बता दिया था अमेरिका को कि हम ये हमला करने के लिए जा रहे हैं। अगर कोई अटैक किया जाता है तो प्रीएम्प्टिव अटैक होता है। अभी तारिक अली साहब ने कहा कि अच्छा खासा लॉस हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ फाइनेंशियली तौर पे। देखिए मुझे तो ये बात मालूम नहीं है, उनको मालूम होगी तो वो बेहतर जानते होंगे कि लॉस हुआ या नहीं हुआ। अगर उनको पता है और नहीं है सर मैं इससे बहस में नहीं आना चाहता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको जरूर मालूम होगा, मेरे इल्म में नहीं है, हुआ होगा। मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि कोई इसका लेना देना नहीं है, यानी ना तो मुस्लिम उम्मा से कोई लेना देना है इसका। इसीलिए आपने देखा होगा कि पूरे मुसलमान मुमलिकतों में से किसी ने भी इस हमले को सपोर्ट नहीं किया, किसी ने उसके फेवर में बयान नहीं दिया। 2 मैंने आपके कंट्रीज गिनवा दिए और 4 मलेशियाज हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्हें खुद ईरान सपोर्ट करता है। पहली बात। अच्छा, पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है ना, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का आपने बयान देखा है, वो बहुत सही है, बड़ा ही करेक्ट बयान है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है उसने किसी को कोई ये तो नहीं है पाकिस्तान ने कि गजा के मामले में बहुत क्लियर है कि हम ये कहते हैं कि जी वहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है, वहाँ बर्बरियत हो रही है, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन जब देखे जब हमें हमारे ये पैदा होता है। सर मुझे एक बात का जवाब दे दी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, क्योंकि एक यंगस्टर के अंदर जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो। हमें जैसे ही सऊदीया में और अरब कंट्रीज में कुछ होता है, हमारी फौज भी फौरन जाती है, ठीक है, हम फौरन से सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट जितनी कर सकते हैं इन ममालिक में करते हैं। लेकिन गजा के मामले में हम उस तरह से नहीं सपोर्ट कर रहे। आप क्या कर सकती हैं? सबसे पहले तो ये चेक करें ना, क्या आप क्या कर सकती हैं? तो सर, लेकिन आपने सी के मामले के अंदर सी रूट्स को खुला रखने के लिए आपके नेवल डिस्ट्रॉयर जो थे, सेंटकॉम की जो फोर्स थी, उसके तहत आपने भेजे थे। अच्छा, जहां तक अरब कंट्रीज का ताल्लुक आप कह रही हैं सऊदी अरेबिया से है या इनसे बाकायदा पाकिस्तान के मुआहदे हैं, बाकायदा अफवाज यानी फौजी मुआहदे हैं, जिसके तहत पाकिस्तानी फौज जो है वो बाकायदा सऊदी अरेबिया में मुकीम रहती है, जॉर्डन में मुकीम रही है पाकिस्तानी फौज, यूएई में मुकीम रही है, कतर में रही है। अब अगर आप किसी से बाकायदा मुआहदा कर, पाकिस्तानी फोर्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस की जो पीस फोर्स है उसके अंदर जाती है और कहाँ युगांडा और वहां पर जाकर अमन कायम करती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई क्या जज्बात। अगर यूथ क्या आप जज्बात की बात कर रहे हैं तो उनको पढ़ना चाहिए, उनको ये मालूम इंटरनेशनल अफेयर्स को देखना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए ग्लोबल अफेयर्स क्या हैं, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि अलायंसेस कोई किसी के विम्स के ऊपर नहीं बनते कि रशिया ने कह दिया और तुमने वही बहुत सारी बातें। रशिया ने क्या किया है? 1.5 साल से तो वो यूक्रेन जंग के अंदर दलदल की तरह फंसा हुआ है, ना निकल पा रहा है। ना ईरान का अपना हाल ये है कि ये हमला करने के फौरन बाद जरा सूरत हाल तो देखिए, 10% तो उनके यहाँ उनकी करेंसी गिर गई, जो ऑलरेडी बहुत गिरी हुई थी। प्रोग्राम जो है ना एक प्रोग्राम में खत्म नहीं होगा, हम कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी मैं ब्रिगेडियर तारिक अली साहब की तरफ भी जा रही हूँ। ब्रिगेडियर तारिक अली साहब, आपके जहन में जवाबात बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मुझे एक बात का जवाब चाहिए जो आप ही देंगे इस वक्त, कि ये नॉन जो स्टेट फैक्टर्स होते हैं उसको अमूमन जो ममालिक हैं वो सपोर्ट नहीं करते, बट ईरान को ये मैंने देखा है कि ईरान में बड़ा सपोर्ट किया जाता है तमाम नॉन स्टेट फैक्टर्स को। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, बात यह है कि डॉक्टर साहब, पहले तो आप बड़ा इस बात को समझ लें कि ईरान हैज बीन ए मेजर प्रॉक्सी प्रमोटर्स। हिजबुल्लाह को वो सपोर्ट करते रहे हैं, सीरिया में नॉन स्टेट एक्टर्स को वो सपोर्ट करते रहे हैं, और कई मुल्कों में करते रहे हैं, होतीज को करते रहे हैं। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ अमेरिकन जो है, अब किसी को हर को पता है कि IS जो सीरिया इराक वॉर के बाद इट वाज क्रिएशन ऑफ CIA। वो CIA ने उसको यूज किया, फिर CIA ने उसको यूज किया है, अभी मॉस्को में उनको यूज किया है कि रशियन वाज रिस्पॉन्स वाज वेरी क्लियर। उनके ठीक है, हम मानते हैं कि इट इज एक्ट डन बाय IS, बट वी वांट टू नो हु आर बिहाइंड इट। तो देखें, प्रॉक्सीज तो दुनिया भर में, दिस इज ए वन ऑफ द मेथड ऑफ वॉर, आई विल कॉल इट, क्योंकि मैं तो खुद इसमें काफी रहा भी हूँ, सफर भी किया है। तो दिस इज ए मेथड ऑफ वॉर, इट इज बीइंग यूज्ड, एंड इन द मॉडर्न डे वॉरफेयर इट इज वन ऑफ, जहां आप खुद नहीं जाना चाहते आप प्रॉक्सीज को लगा देते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी मुनव्वर साहब ने सही कहा है कि जहां तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, UAE, वहां तो हमारे एग्रीमेंट्स हैं,
لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں تو ہم نے یمن میں انوالو ہونے سے انکار کر دیا تھا. پچھلی پارلیمنٹ میں ایک باقاعدہ ایکٹ ریزولوشن کے بعد پاکستان نے انکار کر دیا تھا کہ ہم یمن میں اپنی آرمی یا اپنی فوج کو انوالو نہیں کریں گے. وی آر دیئر اونلی ٹو ڈیفینڈ سعودی عربیہ. سو دس از ویری امپورٹنٹ آسپیکٹ. غزہ کے معاملے میں ہمارا کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے. غزہ وی آر آسکنگ فار اے 2-state سولوشن کو ہم مانتے نہیں ہیں, کیونکہ وی سے دیر آر ٹو تھنگز. پاکستان گورنمنٹ کا ایک سٹینڈ آتا ہے کہ 2-state وی سپورٹ 2-state. ایک دوسری طرف یہ آتا ہے کہ دی اسرائیلیز آر دی یوسرپر ان دی لینڈ آف پیلسٹائن. تو اٹ از اے ویری کمپلیکس سچویشن. بہت سارے عرب ممالک جو ہے کمپلیکس سچویشن تو ہے. نہ 2-state کی بات کرتے ہیں نہ اس کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے انٹرفیئرنس کا تو بہت ہی ایک کمپلیکس معاملہ ہے کہ آپ جو سمجھتی ہیں کہ وی شوڈ گو اینڈ سمبڈی. سر یہاں انٹرفیئرنس کا معاملہ نہیں ہے. پروگرام میں مجھے ختم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے, یہاں انٹرفیئرنس کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ جنگی قوانین کا کی بات ہے. میں شکریہ ادا کر لوں منور مرزا صاحب کا. سر بہت شکریہ آپ کا, اور طارق خلیل صاحب میرے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. جنگوں میں یہ بات نہیں ہے کہ اسٹیٹ کس کے ساتھ ہے, کیا ہو رہا ہے, یا وہ 2 نیشن تھیوریز کا معاملہ یا ریونج کا معاملہ. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جو انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے اور جو بربریت دکھائی جا رہی ہے, اس پہ قوم, نسل, مذہب, سیکٹیرین ایشوز, یہ تمام چیزوں کو ایک طرف رکھنے کے بعد انسانی ہمدردی کی بات آتی ہے. چاہے وہ پہلے سیریا کی بات تھی, چاہے وہ یمن کا مسئلہ ہو, چاہے وہ اور کسی جگہ کی بات ہو, لیکن جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے اس کو ختم ہونے کی ضرورت ہے. اس میں تمام ممالک کو بات کرنی چاہیے. جو ممالک بات نہیں کر رہے تو وہ بھی غلط ہے کہ وہ کیوں نہیں بات کر رہے. بہرحال یہاں پہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستانی نوجوان, پاکستانی قوم بڑی جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں, فوراً سے ہم بات کر لیتے ہیں, لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ عالمی دنیا کی سیاست پہ کیا منظرنامہ ہے, اس کو بہت اچھی بات کی منور مرزا صاحب نے بھی کہ پڑھنے کی ضرورت ہے, کہ پڑھیں ہو کیا رہا ہے. اور اتنا ہے کہ ہمارے جو نوجوان کیا, مجھے تو یہ بات کہتے ہوئے بڑے وہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان کی سرحدیں لگتی کہاں سے ہے, اور کس طرح سے میرے ملک کا محل وقوع کیا ہے, جغرافیہ کیا ہے, ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی نہیں پتا ہوتا. بہرحال دعا وہی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے, میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.